وادی نمل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں واقع تھا۔ وہاں ایک پرانا کنواں موجود تھا، لیکن یہ کنواں ہمیشہ نظر نہیں آتا تھا، بلکہ سال کے سرد ترین مہینوں میں ہی نظر آتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کنویں کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ کنواں ایک جادوئی کنواں ہے۔ جو کوئی بھی اس کنویں کے پاس جا کر خواہش کرے گا، اس کی خواہش فوراً پوری ہو جائے گی، لیکن خواہش کرنے والے کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ اسی ڈر سے گاؤں کے سبھی لوگ اس کنویں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اسی گاؤں میں لارا نام کی ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ برف سے بنے ہوئے ایک محل میں رہے۔ ایک روز جب موسم سرما شروع ہو چکا تھا، لارا سیر کرتے کرتے اسی برفیلے جنگل کی طرف نکل گئی اور اچانک اسی جادوئی کنویں سے ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ اس نے گاؤں والوں سے اس کنویں کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوئی تھی، لیکن کبھی بھی یقین نہیں کیا تھا جب تک کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اس کنویں کو نہ دیکھ لیا تھا۔ لارا نے حسرت سے کنویں کے اندر دیکھا۔ کنویں کی سطح میں ایک دوسری دنیا چمک رہی تھی اور اس کے ارد گرد جادوئی ہوائیں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ لارا تجسس اور تڑپ کے ساتھ کنویں کے قریب پہنچی۔ وہ ایک لمحے کے ساتھ ہچکچاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ کیا خواہش کرنا چاہتی ہے۔ لارا نے گہری سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی خواہش کو ٹھنڈی ہوا میں سرگوشی میں کہہ ڈالا۔ خواہش کرتے ہی لارا کو ایک برفیلے دھند کے چکر نے لپیٹ لیا، اور جب یہ صاف ہوا تو لارا نے خود کو برف سے بنے ہوئے ایک شاندار محل میں کھڑا پایا۔ وہاں ہر چیز چمک رہی تھی، جیسے ہزاروں ستاروں کی روشنی کو چھو رہی ہو۔ لارا بہت خوش تھی۔ اس کو احساس ہوا کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے، لیکن جب اس نے محل کا جائزہ لیا تو اسے اپنے دل میں تنہائی کا احساس ہوا۔ اس نے شان و شوکت کی تمنا تو کی تھی، لیکن اس نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ اسے بدلے میں قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، لارا اپنے برفیلے محل سے تنگ ہوتی گئی۔ وہ اپنے گاؤں اور اپنے دوستوں کی ہنسی کو ترس رہی تھی۔ دکھے ہوئے دل کے ساتھ اس نے دعا کی کہ وہ دوبارہ خواہش کر سکے، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوئی اور اچانک لارا کے سامنے کنواں موجود تھا۔ لارا فوراً کنویں کے قریب آئی اور اس نے اپنی پہلی خواہش کو ختم کرنے کا اظہار کیا۔ ایک بار پھر کنویں نے جواب دیا اور لارا نے خود کو برفیلے جنگل میں پایا۔ محل کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس بار وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ لارا یہ بات اچھی طرح جان چکی تھی کہ اصل خوشی ظاہری شان و شوکت میں نہیں مل سکتی، بلکہ زندگی کی سادہ خوشیوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی محبت میں پائی جاتی ہے۔ اس دن سے لارا ہر چیز کی خوبصورتی کا شکر ادا کرنے لگی اور ایک پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی بسر کرنے لگی۔